अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में इश्क जिन्नात पर मबनी एक पुरअसरार कहानी। नगीना मेरी बचपन की दोस्त थी। वो अपने आप की तरह ही एक नगीना थी। वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत थी। दूध की तरह सफ़ेद रंगत, मोतियों की तरह सफ़ेद दांत, सुराहीदार लंबी गर्दन, सरों की तरह कद आवर और हिरन जैसी बड़ी बड़ी गजाली आंखें थीं। सूरत की तरह वो सीरत में भी बहुत अच्छी थी। बहुत नेक और अच्छे किरदार की मालिक थी। हर कोई इसकी सूरत के अलावा इसके किरदार की भी तारीफ़ करता था। एफ़ए हमने गांव के हाई स्कूल से एक साथ किया। क्योंकि गांव में लड़कियों का कोई कॉलेज ना था। एफ़ए करने के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी, मगर नगीना ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसकी बचपन से उसके ताया के बेटे मुबीन के साथ निस्बत तय थी और अब मुबीन के घर वाले चाहते थे कि दोनों की शादी कर दी जाए। मुबीन से छोटे 4 बहन भाई और भी थे। मुबीन से छोटा मतीन मैट्रिक में पढ़ता था। मतीन से छोटी रक्शी 8वीं क्लास में पढ़ती थी और रक्शी से छोटी फ़रह 6ठी क्लास में थी और फ़रह से छोटा शकीब अभी 4थी क्लास में था। मुबीन ने मैट्रिक करने के बाद अपने बाप फजलुद्दीन के साथ खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था। मुबीन भी शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत था। मुबीन और नगीना की जोड़ी चाँद सूरज की जोड़ी थी। नगीना अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी जिसका कोई बहन भाई न था। शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और नगीना और मुबीन दोनों के घरों में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। नगीना और मैं एक मोहल्ले में ही रहती थी, इसलिए हमारा एक दूसरे के घर हर वक्त आना जाना लगा रहता था। अल्लाह अल्लाह करके मायूं का दिन आन पहुंचा। मैं सारा दिन नगीना के घर पर ही थी और नगीना की वालदा चची हफ्सा के साथ घर के कामों में उनका हाथ भी बटा रही थी। चची हफ्सा और चचा कमरदीन नगीना के वालिद मुझे भी अपनी बेटी नगीना की तरह ही समझते थे। शाम को हमारी दूसरी सहेलियां फ़ाखरा और अनीला भी आ गईं। फ़ाखरा और नीला ने भी मेरे साथ बीए में दाखिला लिया था और हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप बचपन से बना हुआ था। नगीना के बाप कमरदीन ने घर को बरकी कमकमों से सजाया हुआ था। शाम से पहले मेहमान आना शुरू हो चुके थे। 7 बजे से पहले मुबीन के घर वाले मेहंदी लेकर आ गए। नगीना ने पीले रंग का मेहंदी वाला सूट पहन रखा था और हल्के हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही थी। नगीना को मेहंदी वाली स्टेज पर बिठा दिया गया। हम तीनों सहेलियां फ़ाखर और नीला और नगीना के इर्द गिर्द मौजूद थीं। जब सारे मेहमान जमा हो गए तो मेहंदी की रस्म शुरू की गई। सबसे पहले नगीना को मेहंदी लगाने मुबीन की सास चची शमशाद और चचा फजलुद्दीन आए। अभी चची शमशाद नगीना को मेहंदी लगाने ही लगी थी कि नगीना ने चची शमशाद का हाथ दूर झटक दिया और गुस्से से खड़ी हो गई। उसने अपना मेहंदी वाला दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया और अपने पास पड़ी हुई मेहंदी की प्लेटों को उठाकर दूर जा फेंका। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, खबरदार किसी ने मुझे मेहंदी लगाई तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटी ये तुम क्या कर रही हो? चची शमशाद ने आगे बढ़कर संभालना चाहा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, खबरदार मेरे करीब मत आना। नगीना ने चची शमशाद को ज़ोरदार धक्का दिया और चची शमशाद दूर ज़मीन पर जा गिरी। नगीना के यहाँ शादी पर वीडियो बनाने का रिवाज ना था। नगीना चूँकि अकलौती बेटी थी इसलिए चचा कमरदीन वीडियो बनाने वाले को बुला लाए। नगीना ने जब यह तमाशा लगा रखा था उस वक्त भी वीडियो बन रही थी। नगीना ये क्या कर रही हो? मैंने आगे बढ़कर नगीना को संभालना चाहा। खबरदार दूर हो जाओ, मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नगीना ज़ोर से दहाड़ी और मुझे भी एक ज़ोरदार झटका दिया और मैं भी दूर जा गिरी। नगीना का चेहरा इस वक्त बहुत खौफनाक लग रहा था। इसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। सब लोग जो वहाँ मौजूद थे सभी हैरान थे कि नगीना को क्या हो गया है। नगीना ने तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और आज ये इतना चीख चिल्ला रही है। मैं आज किसी को छोड़ूंगी नहीं। नगीना ने दांत पीसे और इसके साथ ही उसने अपने पास खड़ी हुई फ़ाखरा को धक्का दिया। फ़ाखरा बेचारी भी दूर जा गिरी। इस तरह नगीना काफ़ी देर चीखती चिल्लाती रही, फिर थक हार कर स्टेज पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। जब मैंने देखा कि अब वो नॉर्मल हो चुकी है तो मैंने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया जिसे वो गटागट पी गई। मैंने उसके बिखरे हुए बालों को समेटा और उसका दुपट्टा दोबारा उसके सर पर उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद मेहंदी की रस्म को दोबारा शुरू किया गया। चची शमशाद और चचा फजल ने नगीना के हाथों पर मेहंदी लगाई। इसके बाद बारी बारी सब रिश्तेदारों ने मेहंदी लगाई।
یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ حالات معمول کے مطابق آ چکے تھے۔ بارات آنے والی تھی اور نگینہ دلہن بنی بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بارات آنے میں تھوڑی دیر ہی تھی، میں فاخرہ اور نیلا بارات دیکھنے کے لیے نگینہ کی بیٹھک کی چھت پر چڑھ گئی۔ بھرات نے نگینہ کے گھر کے سامنے پڑے خالی پلاٹ میں بیٹھنا تھا۔ آخر بینڈ باجوں کے ساتھ نگینہ کی بارات آ گئی۔ مبین دلہا بنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے آف وائٹ شیروانی پہنی ہوئی تھی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے چچا قمر الدین مولوی صاحب کے لیے نگینہ کے کمرے میں آئے۔ ان کے ساتھ 2-3 گواہان بھی تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہا نگینہ ولد قمر الدین کو باسکہ رائج الوقت 50,000 حق مہر قبول ہے، مولوی صاحب کا اتنا پوچھنا ہی تھا کہ نگینہ کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی میز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر الٹا دیا اور وحشت زدہ ہو کر بولی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ نگینہ نے دھاڑتے ہوئے مولوی صاحب کا گریبان پکڑا اور مولوی صاحب کو دور پھینک دیا۔ نگینہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے تو اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن اس نے مجھے بھی زوردار دھکا دیا اور میں نیچے جا گری۔ دفع ہو جائے یہاں سے سب لوگ، میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نگینہ نے وحشت سے اپنا دوپٹہ بھی دور جا پھینکا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم جتنے بھی افراد کمرے میں تھے سب ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل گئے۔ قمر صاحب، آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ ہے اور آپ اس کا نکاح پڑھوا رہے ہیں؟ مولوی صاحب غصے سے بولے ہوئے۔ مولوی صاحب، میری بھتیجی بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں رات سے اس کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ چچا قمر الدین کی بجائے چچا فضل الدین نے مولوی صاحب کو جواب دیا۔ جب مبین بھائی کو پتہ چلا کہ نگینہ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح نگینہ کے کمرے میں گئے اور نگینہ کے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر کہنے لگے، نگینہ، ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اتنے سال ہماری منگنی رہی ہے اور اب میں نکاح کے وقت تم شادی سے انکار کر رہی ہو۔ اور مبین نے اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دفع ہو جاؤ خبیث، مجھے تم سے نفرت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ نگینہ نے مبین کو زور سے دھکا دیا اور وہ کمرے سے باہر جا گرا۔ نگینہ، میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ مبین اٹھا اور پھر کمرے میں جانے لگا، لیکن چچا فضل نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اندر جانے سے روک دیا۔ قمر الدین صاحب، آپ کی بیٹی کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ میں ابھی بارات واپس چلی جائے تو ٹھیک ہے۔ اس طرح بارات نگینہ کو لے بغیر ہی واپس چلی گئی اور خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا۔ نگینہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ چچا قمر الدین نے اس کے کمرے کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ چند لمحے اسی طرح وہ چیختی چلاتی رہی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ رات کے پتہ نہیں کون سے پہر اس کو ہوش آیا، کیونکہ میں گھر آ چکی تھی۔ صبح میں نگینہ کے گھر گئی تو وہ بالکل نارمل حالت میں بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اتنی پرسکون تھی کہ جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ جس گلی میں اور نگینہ رہتی تھی اس گلی کے سامنے کھیت تھے۔ میں اور نگینہ اکثر وہاں سیر کرنے جایا کرتی تھی، جبکہ انیلا اور فاخرہ ہمارے ساتھ کبھی کبھار جاتی تھیں، کیونکہ وہ ہمارے گھروں سے کافی دور رہتی تھی۔ اس دن اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ میں نگینہ کے گھر گئی اور اس کا بازو پکڑ کر کھیتوں کی طرف چلی۔ ہم دونوں کھیتوں کی پگڈنڈی پر چلنے لگیں۔ نگینہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم نے اپنی مائیوں پر ہنگامہ کیا، پھر شادی والے دن تم نے وہ ہنگامہ کیا کہ مبین بھائی سے تمہارا نکاح ہوتے رہ گیا۔ میں نے پگڈنڈی پر رکتے ہوئے کہا، کون سا ہنگامہ، کون سا نکاح میں نے رکوایا ہے؟ نگینہ لاپرواہی سے بولی، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ انجان مت بنو، کیا تم نے اپنی مائیوں پر ہنگامہ اور مبین سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کیا؟ میں غصے سے بولی، روبی تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ جیسے وہ ہر بات سے لا علم ہے۔ چلتی چلتی دونوں کافی دور آ نکلیں۔ ایک کھیت میں ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں بیٹھی ساگ توڑ رہی تھیں۔ میں ان عورتوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ نگینہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے نگینہ نظر نہیں آئی، اور پھر میں کچھ آگے بڑھی تو آگے امرود کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس وقت امرود کی شاخوں پر پکے ہوئے امرود لٹک رہے تھے۔
امرود کے درختوں سے نکل کر میں آگے بڑھی تو سامنے ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس بورڈ کے درخت کے نیچے کھڑی مجھے نگینہ نظر آئی۔ نگینہ کی کمر میری طرف تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں نگینہ کو پکارتی، میرے کانوں سے نگینہ کی آواز ٹکرائی، تمہیں ملنے تو میں یہاں آتی ہوں، جب تک میں تمہیں دیکھ نہ لوں، تم سے بات نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ نگینہ کون ہے؟ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں غصے سے دھاڑی۔ کون؟ کوئی بھی نہیں یہاں پر، وہ میری طرح پلٹی اور لاپرواہی سے بولی۔ میں نے خود تمہیں کسی اجنبی سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں وہ ہے کون۔ میں نے نگینہ کو ایک طرف کیا اور بورڈ کے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ روبی چلو گھر، دیر ہو رہی ہے۔ نگینہ نے میرا بازو پکڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ مبین میرے بچپن کی محبت ہے، اس کے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ نگینہ نے خاموشی کو توڑا اور بات کا آغاز کیا۔ پھر تم نے مبین سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ میں نے پھر ضد ہو کر پوچھا۔ روبی میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، جو کچھ نکاح والے دن، اور نہ ہی میں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ وہ خفگی سے بولی۔ مجھے اس کی بات پر یقین آنے لگا، کیونکہ وہ میرے بچپن کی، میرے ساتھ کی میری دوست تھی، اور میں نے کبھی اس میں ایسی ویسی کوئی بات نہ دیکھی تھی۔ تمام راستے میں ذہنی الجھن کا شکار رہی۔ اتنے میں نگینہ کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ نگینہ اور مبین کے گھر والوں کے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو چکے تھے۔ دونوں بھائیوں نے، ان کی بیویوں نے، بچوں نے ایک دوسرے کے گھر دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ چچا فضل دین اور ایک دن چچا قمر دین سے کہنے لگے کہ اب تو مجھے نگینہ بیٹی پہلے سے بہتر